خادمانہ قیادت۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ مسیح کے بدن میں کیا کردار ہے، قائدین کو دوسروں کو موقع دینا چاہیے جو زیادہ قابلیت رکھتے ہیں، ان کو بطور نمایاں قائدین کے طور پر سامنے آنا چاہیے۔ میں مشل ہوں۔ یہ اصول برناباس اور سول کی زندگی کے دلچسپ واقعہ سے ملتا ہے، لہٰذا پہلے مجھے ترتیب وار اس کو پیش کرنے دیں اور اس چیز پر نگاہ ڈالیں کہ وہ 5 یا دیگر آدمی اس بات پر تیار ہو گئے کہ پاک روح نے کہا ہے کہ برناباس اور سول کو میرے لیے الگ کر دو۔ خیر کیا ہوا؟ اور اس لیے جغرافیائی واقعہ کو لیتے ہیں، انہوں نے انطاکیہ چھوڑا اور سیلوسیہ چلے گئے، کشتی میں سوار ہوئے اور قبرص چلے گئے، اور وہاں وہ سلامیس شہر میں آئے۔ یہاں پر میں اس بات کو واضح کرنا چاہوں گی کہ قبرص میں برناباس کا گھر یا ٹاپو تھا جہاں وہ پیدا ہوا اور جہاں وہ رہتا تھا اور جہاں اس کی پرورش ہوئی، اور اس لیے وہ ایک خدا پرست یونانی مائل یہودی تھا۔ وہ یونانی ذہنیت سے واقف تھا کیونکہ وہ قبرص میں اس ٹاپو پر پلا بڑھا اور آہستہ آہستہ وہ ایک کامیاب کاروباری آدمی بن گیا۔ اور یاد رہے کہ اس نے زمین بیچ کر کلیسیا کی مدد کے لیے رقم دی اور ابتدائی دنوں میں کلیسیا کی خوراک کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اب وہ سالوں بعد اس گھر واپس آتا ہے جہاں اس نے پرورش پائی، لیکن اس بار سول کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ابھی تک سول کہلاتا ہے، اس لیے وہ سلمیس شہر میں جاتے ہیں اور وہ اس ٹاپو کے پار پہنچتے ہیں۔ جب وہ پافس میں جو مغربی جزیرہ کی اس طرف ہوتا ہے وہاں آتے ہیں، کچھ بہت دلچسپ ہوتا ہے۔ ایک جھوٹا نبی برپا ہوتا ہے۔ غور کریں، اس تمام ٹاپو میں ہوتے ہوئے پافس تک پہنچے۔ اب وہ وہاں رکتے ہیں اور بہت سے کام کرتے ہیں۔ اب لوکا جو بات چاہتا ہے کہ ہم جانیں وہ کیا ہے کہ وہ پافس کے رستے پر تھے اور کیا ہوا۔ لوکا ہمیں اس بیان کو دیتا ہے کہ ہوا کیا۔ وہاں انہیں ایک یہودی جادوگر اور جھوٹا نبی بر-یسوع نام ملا۔ ویسے کیا یہ دلچسپ نہیں ہے کہ یہ انطاکیہ میں سچا نبی ہے جس کو پاک روح کہتا ہے کہ برناباس اور سول کو بھیجو۔ اب وہ وہاں پر ایک جھوٹے نبی کو ملتے ہیں جس کا نام بر-یسوع ہوتا ہے۔ وہ سرگیس پالوس صوبہ دار کے ساتھ تھا جو صاحب تمیز آدمی تھا۔ اس نے برناباس اور سول کو بلا کر خدا کے کلام سننا چاہا۔ اس سارے مرحلے میں جو کچھ ہو رہا تھا، ہم کچھ دیکھنے جا رہے ہیں کہ کچھ ہوا جس نے ابتدائی رسولوں کے رہنما لیڈر کو تبدیل کر دیا۔ غور کریں یہاں پر آیت 8 میں کیا پڑھتے ہیں۔ مگر الماس جادوگر نے ان کی مخالفت کی اور صوبہ دار کو ایمان لانے سے روکنا چاہا۔ اب غور کریں کیا ہوتا ہے۔ اس بہت خاص اصطلاح کی مدد میں کچھ خاص ہونے جا رہا ہے، لیکن سول پالوس کہتا ہے، اور ویسے لوکا میں یہ پہلی مرتبہ آیا کہ وہ یہاں پالوس کہلاتا ہے۔ پہلی مرتبہ نام کی تبدیلی کے ساتھ کچھ ہونے جا رہا ہے، اور سول نے جس کا نام پالوس بھی ہے، روح القدس سے بھر کر اس پر غور سے نظر کی اور کہا کہ اے ابلیس کے فرزند، تو جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا ہے اور ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے، کیا خدا کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے سول کیا کر رہا ہے؟ پاک روح کی قوت اور طاقت اس آدمی کے دل کو پرکھ رہی ہے۔ اس کی اپنی قابلیت نہ تھی جیسے ہماری کچھ نہ کرنے کی، لیکن سول کے پاس اس لمحے تھی، باز نہ آئے گا۔ اب دیکھیں، تجھ پر خداوند کا غضب ہے اور تو اندھا ہو کر کچھ مدت تک سورج کو نہ دیکھے گا۔ دوبارہ سے آپ کے پاس یہ ایک معجزاتی صورتحال ہے۔ اس اصطلاح میں کیا پالوس اس اندھے آدمی سے بات کر رہا ہے؟ یہ ایک بہت خاص اور قابل تعریف معجزہ ہے جو کہ ایک اہم قابلیت اور تجربہ رکھتا ہے۔ غور کریں، اسی دم قہر اور اندھیرا اس پر چھا گیا اور وہ ڈھونڈتا پھرتا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر لے چلے۔ تب صوبہ دار یہ ماجرا دیکھ کر اور خداوند کی تعلیم سے حیران ہو کر ایمان لے آئے، اور ہم کہہ سکتے ہیں وہ نہ صرف خدا کی تعلیم سے حیران ہوا بلکہ اس جادوگر کی زندگی میں اس معجزانہ انوکھی مداخلت کے ذریعے خداوند کی تعلیم کے اثبات سے بھی حیران ہوا۔ اب آپ دیکھتے ہیں اس وقت یہاں کیا ہو رہا ہے۔ برناباس کو معلوم ہوا کہ پالوس کی ایک خاص بلاہٹ ہے جو اس کی اپنی بلاہٹ سے مختلف تھی۔ پالوس ایک رسول ہونے نشانیوں کا مظاہرہ کر رہا تھا، یعنی وہ آدمی جنہیں خدا نے شروع میں چنا تھا، جنہیں ہم رسول کہتے ہیں۔ پالوس نے اس بات کی گواہی دی کہ جب اس نے کرنتھیوں کو لکھا اور کہا، رسول ہونے کی علامتیں کامل صبر کے ساتھ نشانیوں اور عجیب کاموں اور معجزوں کے وسیلے سے تمہارے درمیان ظاہر ہوئیں، اور یہ بالکل وہی ہے جو خدا روح القدس اس واقعہ میں پالوس رسول کے ذریعے ظاہر کر رہا ہے۔
جب وہ اس جھوٹے نبی کا مقابلہ کرتا ہے، آپ دیکھتے ہیں اس وقت قیادت کے کردار بدل گئے ہیں۔ برناباس نے پہچان لیا کہ خدا نے پالوس کو غیر قوموں کا عظیم رسول ہونے کے لیے بلایا تھا، اور اس سے اگلے لمحے بنیادی طور پر برناباس اور پالوس نہیں تھے، یہ برناباس اور پالوس تھے۔ یہ نام کی ترتیب بڑی اہم ہے، جیسے آپ کلام میں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اعمال 13:13 میں، پھر پالوس اور اس کے ساتھی پافس کے جہاز پر روانہ ہو کر پمفیلیا کے پرگا میں آئے، اور یوحنا ان سے جدا ہو کر یروشلم کو واپس چلا گیا۔ دوسرے لفظوں میں، وہ جہاز پر چڑھ گئے اور انہوں نے قبرص سے اپنا سفر جاری رکھا اور پرگا چلے گئے۔ اب ایک بار جب وہ وہاں پہنچے تو یوحنا ایک لحاظ سے ضمانت سے باہر ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جب وہ پرگا سے پسدیا کے انطاکیہ تک پہاڑوں پر چڑھے تو آگے کیا ہونا تھا، کیونکہ یہ پہاڑوں میں کئی دنوں کا سفر تھا۔ یہ دن میں سخت گرم ہوتا اور رات میں بہت ٹھنڈ پڑتی۔ مزید یہ رستہ چور ڈاکوؤں سے بھرا پڑا تھا، اور یوحنا نے کہا میں اسے جاری نہیں رکھ سکتا، اور واپس یروشلم چلا گیا۔ یہ ایک اور کہانی ہے، لیکن برناباس اور پالوس پسدیا کے انطاکیہ گئے۔ اب جب وہ وہاں پہنچے، غور کریں کہ ان کے پاس کیا تھا۔ ترتیب پر غور کریں، وہ عبادت خانہ گئے۔ پس پالوس نے کھڑے ہو کر اور ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا، اے اسرائیلیو اور اے خدا ترسو، سنو۔ اب ابتدائی لیڈر کون تھا؟ یہ پالوس ہے۔ برناباس اس بات کو تسلیم کیا کہ اس نے مدد کی تھی۔ غور کریں، جیسے آپ کہانی میں پڑھتے ہیں، اعمال 13:43، جب مجلس برخاست ہوئی تو بہت سے یہودی اور خدا پرست نومرید یہودی پالوس اور برناباس کے پیچھے ہو لیے۔ انہوں نے ان سے کلام کیا اور ترغیب دی کہ خدا کے فضل پر قائم رہو۔ غور کریں آیت 46 میں واقعہ پر، پالوس اور برناباس دلیر ہو کر کہنے لگے کہ ضرور تھا کہ خدا کا کلام پہلے تمہیں سنایا جائے۔ وہ ان یہودیوں پر رد عمل کر رہے تھے جو ان سے سوالات کر رہے تھے، اور غور کریں یہ اپنے پاؤں کی خاک ان کے سامنے جھاڑ کر اکونیم کو گئے۔ جو میں آپ کو یہاں دکھانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اس پہلے مشنری سفر میں جو کچھ ہوا اس کے تعلق سے ایک تبدیلی واقعہ ہوتی ہے۔ دیکھو، خدا کا کردار ہے، اور جب وہ کردار پورے ہوتے ہیں تو ہم اسے صحیفوں میں دیکھتے ہیں جن کا اصل میں نمایاں کردار تھا۔ پالوس اس مشنری ٹیم کے نمایاں رہنماؤں کے طور پر ابھرے، اور برناباس 1000% حمایتی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ خدا کام کرے گا۔ ہم نئے عہد نامہ میں بھی ایسا ہی ہوتا دیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، جب کلیسیا نے جنم لیا، بار بار اعمال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں پطرس اور یوحنا، پطرس اور یوحنا۔ یہ ترتیب اہم ہے کیونکہ پطرس رسولوں کا رہنما تھا اور یوحنا اس کا ساتھی بن کر گیا۔ اب یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ یوحنا اور اس کے بھائی یعقوب جو شہید ہوئے تھے، اس سے پہلے کہ وہ واقعی یسوع مسیح کے ساتھ وابستگی اختیار کر لیں، یہ وہ 2 لڑکے تھے جو آئے تھے اور انہوں نے پطرس کے ارد گرد ایک اینڈ رن کرنے کی کوشش کی اور یسوع سے کہا، جب تم بادشاہت میں آئے ہم تیری دائیں اور بائیں طرف ہونا چاہتے ہیں۔ کیا آپ کو یاد ہے کہ یسوع نے کیا کہا؟ کیا تم وہ پیالی پی سکتے ہو جو میں پینے کو ہوں؟ اور یعقوب نے ترجمان کے طور پر کہا، ہاں ہم پی سکتے ہیں۔ اور ویسے وہ اس پیالے کو پینے جا رہا تھا، لیکن اس کو اس لمحے یہ نہ پتا تھا کہ وہ کون سا پیالہ ہے جو وہ پینے جا رہا ہے۔ اس لمحے اس کی زندگی تبدیل ہو گئی، لیکن آپ دیکھتے ہیں خدا کی اس صورتحال میں یہی مرضی تھی کہ آپ ابتدائی رہنما ہیں۔ خدا نے اسے اس کے لیے تیار کیا اور یوحنا اس کا ساتھی تھا۔ اور ایک بار پھر ہم اعمال کی کتاب کے آغاز میں ان ناموں کی ترتیب دیکھتے ہیں، لہٰذا مجھے ایک بار پھر اس اصول کو پیش کرنے دیں اور پھر ہم اطلاق کے لیے ایک سوال پر آئیں۔ اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ مسیح کے بدن میں کیا کردار ہے، قائدین کو دوسروں کو موقع دینا چاہیے کہ وہ زیادہ قابلیت رکھتے ان کو بطور نمایاں قائدین کے طور پر سامنے آنا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس خاص صورتحال میں کیا ہوا۔ اب غور و خوض اور عملی اطلاق کے لیے ایک سوال ہے، ابتدائی رہنماؤں کے لیے یہ کیوں اتنا مشکل ہے کہ وہ دوسرے قابل افراد کو نمایاں کردار میں قدم رکھتے دیں؟ جب آپ نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا، میرے خیال میں قائدین کی طرح ہم بھی مظلوم ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں حتیٰ کہ اپنی خاندانی صورتحال میں اگر ہم محتاط نہ ہوں، لیکن خاص کرداروں میں جہاں پر نمایاں قیادت کا کردار ہوتا ہے، ہمارے لیے یہ بہت ہی خاص ہے کہ اپنی محافظت کے کردار کے پہلو کو تعمیر کریں۔ میں نے یہ ہوتا دیکھا، میں نے اپنے ساتھی پاسبانوں کے ساتھ یہ ہوتا دیکھا ہے، کیونکہ جو کہ ہوتا ہے
خود ہی ایسے حالات میں آ جاتے ہیں، ایسے حالات میں ایک طرف ہٹنے کو تیار نہیں ہوتے جہاں یقینی طور پر ہماری جگہ لینے کے لیے کسی کو ہونا ضروری ہے۔ اس لیے نتیجہ میں یہ ایک بہت ہی اہم اصول ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں خود کمان منتقل کرنے کے قریب تھی کہ ایک رہنما اصول میرے سامنے آیا، اور میں اسے ایک اصول کہتی ہوں مگر یہ کم از کم ایک رہنمائی تھی۔ یہ بہت آسان تھا۔ جب مجھے کلیسیا کی ضرورت تھی، اس سے زیادہ کلیسیا کو میری ضرورت تھی۔ میں لائن کے اوپر سے ہوا، میں نے اسے ایک پاسبان کے ساتھ دیکھا تھا جب اس کو کمان منتقل کرنی تھی، کیونکہ پالوس رسول کہتا ہے یہ ایک ایسا قدم ہے جو ایک رہنما کو کردار پیش کرنے جا رہا ہے۔ جب مجھے کلیسیا کی زیادہ ضرورت تھی بجائے کہ کلیسیا کو میری ہوتی، میں لائن پر ہوا۔ میں اسے اپنے ساتھی پاسبانوں کو دیکھ چکا تھا جنہوں نے ثبوت کے طور پر اس کو نہیں تسلیم کیا تھا کہ ان کی محافظت اور عہدے اور خودی سے زیادہ ضرورت ان کے اس گروہ کی ضرورت ہے جو لیڈر ہیں، اور اس لیے ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ خدا ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم خادم لیڈر بنیں، نہ کہ صرف قائدین جن کا کردار ہے۔ جب پالوس رہنما کردار پر آتا ہے، وہ اپنی پوری خدمت میں خادمانہ قیادت کرتا ہے، اور اس لیے یسوع نے ہمیں سکھایا جو بڑا ہونا چاہے وہ سب کا خادم بنے۔ یاد رہے جب یسوع نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے تھے، جب پطرس اور یوحنا نے کھانا تیار کیا تھا اور خادم لانا بھول گئے، یسوع انتظار کر رہا کہ ان میں سے کوئی اپنی مرضی سے خدمت پیش کرے، مگر ان میں سے کسی نے بھی ایسا نہ کیا، اور وہ جانتے تھے کہ نوکر نہیں ہے اور ان میں سے بھی کوئی نہیں، اور تولیہ اور پانی کا مٹکا وہاں پر تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہ گیا۔ اور یسوع نے بامقصد ہو کر کھانے کے درمیان ان کا انتظار کیا اور اٹھ کر پانی لیا، اور اس لیے پطرس بہت شرمندہ ہوا جب وہ پطرس کے پاس آیا اور کہا، خداوند کیا تم میرے پاؤں دھونے جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں، پطرس جانتا تھا کہ اس کو رضاکارانہ طور پر خود کو پیش کرنا چاہیے تھا۔ آخرکار یسوع اس کو دوسرے رسولوں کے لیے رہنما ہونے کے لیے تیار کر رہا تھا، کیونکہ وہ وہاں نہیں گیا اور کپڑا نہیں لیا، وہیں تھا اور یوحنا کے ساتھ جو نوکر لانا بھول گیا۔ اور یسوع نے ان کے پاؤں دھونے کے بعد ایک بہت زبردست بیان دیا، اور میرا ایمان ہے اس نے وہاں ہر ایک کی آنکھ میں دیکھا اور کہا، ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ بس جب وہ ان کے پاؤں دھو چکا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر بیٹھ گیا تو ان سے کہا، میرے خیال میں اس نے پطرس کی طرف دیکھا، اس نے یوحنا کی طرف دیکھا، اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تم مجھے استاد اور خداوند کہتے ہو، اور خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں۔ بس جب میں خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسا میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی کیا کرو۔ اور دراصل یسوع کیا کہتا ہے، لیکن جو تم میں بڑا ہے وہ تمہارا خادم بنے۔